السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب۔ پورے پاکستان کے اندر اس وقت افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ افواہیں کیوں پھیلی ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اتنی پریشانی کس بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو افواہیں کیوں پھیلی ہوئی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکس یعنی کہ ٹویٹر، اس کی سروس جو ہے وہ جناب ڈاؤن ہوئی ہے اور لوگ جو ہے وہ ٹویٹر کو ایکسیس نہیں کر پا رہے، اور مختلف قسم کی افواہیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ کسی وجہ سے بند ہوا ہو، لیکن اس وقت یہ جو سروسز کی ڈاؤن ہوئی ہیں اس کا تعلق صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایکس کی یہ سروسز اس وقت بند ہوئی ہیں اور مختلف جگہوں پہ آؤٹیجز جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جیسی کوئی انہونی چیز ہوتی ہے تو ایک دم افواہوں کا بازار گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کتنے کتنے میسیجز آئے جی کیا ہو گیا ہے، مطلب حکومت کو تو نہیں کچھ ہو گیا، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا، کوئی جنگ تو نہیں شروع ہوگی کہ ایک دم جو ہے یہ سب کچھ بند کر دیا گیا، یا پتہ نہیں کوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بلا وجہ پریشان مت ہوں۔ یہ بیسکلی ایکس کی طرف سے پیچھے سے ہی جو ہے وہ یہ سروسز اس وقت بند ہوئی ہیں، اس کا پاکستان کے معاملات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ مئی کے مہینے میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی ایکس جو ہے وہ بند تھا، لیکن اس وقت وہ وی پی این کے ذریعے جو ہے وہ لوگ ایکسیس کر پاتے تھے، وی پی این کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ وی پی این کے ذریعے بھی استعمال نہیں ہو پا رہا۔ میں جس وقت کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت اس کی پرابلم چل رہی ہے ایکس کی، تو اس کا تعلق جو ہے صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ میسج آئے یا کوئی پریشانی کا اس قسم کی کوئی بات ہو تو پلیز رپلائی کر دیجیے گا کہ نہیں بھائی پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 27ویں ترمیم کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک کے سلسلے میں آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا کہ آمریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد، 27ویں ترمیم مسترد اور عدلیہ کی غلامی عوام کی غلامی ہے۔ احتجاج میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین محمود خان اچکزئی، مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ اور سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور سابق قومی اسمبلی اسپیکر اسد کیسر بھی شامل تھے۔ علامہ ناصر عباس نے کہا کہ جی ہاں، آج ہم نے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک کی ہے، میرے خیال میں شاید کوئی 200 میٹر کی واک بنتی ہوگی ہے۔ آنے والے جمعے کو ہم پورے ملک میں یوم سیاہ کے طور پہ اسے منائیں گے۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے قومی کانفرنس بلائی جائے گی، یہ قاتلوں اور دہشت گردوں کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہ جمعے کو خصوصی طور پر یوم سیاہ کا اہتمام کرے، ہم پرامن طریقے سے شہباز ان کمپنی کو رخصت کریں گے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم جب آ رہی تھی ان کی جانب سے جس قسم کی بھی احتجاج کیے گئے، میں تو اسے پھوکا احتجاج ہی کہوں گا، اس کے اندر کوئی دم خم نہیں تھا۔ اور یہ 200 میٹر کی واک جو ہے اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ مطلب آپ کے خیال میں حکومت کے کان پہ جوں بھی رہیں گے کہ اس کو دیکھنے کے بعد، یا کوئی ماتھے پہ بل آئے گا اس کو دیکھنے کے بعد؟ اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ اس وقت یہ راجہ ناصر عباس یا محمود خان اچکزئی صاحب سینئر لیڈرز ہیں، لیکن ان کی عوام کے اندر وہ سپورٹ نہیں ہے جو کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی ہوتی یا پی ٹی آئی کی جس طرح ہوتی۔ اگر یہ احتجاج ہونا ہی تھا، اگر صحیح طریقے سے کال آؤٹ ہونا ہی تھا، تو یہ پاکستان تحریک انصاف اگر اس کو لیڈ کرتی تو سمجھ آتی تھی۔ اچکزئی صاحب کی طرف سے یا راجہ ناصر عباس صاحب کی جانب سے احتجاج کا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دس از جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم، آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈس، اٹ از جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں ابھی تک میں اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، لیکن ابھی تک اڈیالہ جیل میں ان کی فیملی کی یا کسی اور شخص کی جو ہے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جی ہم اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ دھرنا دینے لگے ہیں، اور ہم یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ اس وقت آلریڈی مطلب شام کا ٹائم اب ہو چکا ہے، اندھیرا ہو چکا ہے۔ عام طور پہ ملاقاتوں کا ٹائم ہی اب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگ جو ہیں اور جس میں ان کی فیملی بھی شامل ہے وہ اس وقت یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے لیٹلی ملاقاتوں کے حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ ٹینشن سے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کی ملاقاتیں کافی حد تک محدود کر دی گئی ہیں۔ تو اب اس وقت جو ہے وہاں پہ یہ دھرنا دیا جا رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس دھرنے کا کیا اثر ہوتا ہے یا یہ دھرنا کتنی دیر تک کے لیے جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا
انہوں نے کہا جی اسیر جمہوریت عمران خان صاحب کی قید تنہائی اور منگل و جمعرات کی ملاقاتوں میں رکاوٹ کے خلاف پٹیشن میں نے آج سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ہی احکامات کی توہین پر 8 ماہ سے توہین عدالت کی متعدد درخواستوں پر ایکشن نہیں لیا ہے. اب وہ سپریم کورٹ پہنچے ہیں, دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے انہیں کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں. ثاقب بشیر صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا حیران کن پی ٹی آئی 26 نومبر احتجاج میں مبینہ ہلاکتوں اور زخمیوں پر وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر داخلہ اور دیگر کے خلاف کارروائی کے لیے دائر پرائیویٹ کمپلینٹ نومبر 2024 سے نومبر 2025 تک ایک سال میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھی ہے. بیرسٹر گوہر اسلام آباد سیشن کورٹ پیش تو ہوئے, لیکن نہ تو ان کا بیان ریکارڈ ہو سکا, نہ ہی ان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ پیش ہوئے. سماعت بغیر کارروائی 8 جنوری تک ملتوی. ایک واقعہ جس سے اب تقریباً ایک سال ہونے جا رہا ہے, اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. ثاقب بشیر صاحب جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ پچھلے دنوں یہ جو ایک خبر آئی تھی دا اکانومسٹ کی, جو بشرا بی بی سے متعلق تھی اور عمران خان صاحب سے متعلق تھی, اس پہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جن لوگوں کو بہت شوق ہے خان صاحب اور ان کی بیوی کو علیحدہ کروانے کا, ان کے لیے عرض ہے کہ جلتے رہو, کڑتے رہو, ٹکریں مارو اور اخباروں میں خبریں چھپاؤ ان کے خلاف, لیکن میرے رب کے حکم سے وہ دونوں اس دنیا میں اور آخرت میں میاں بیوی ہی رہیں گے, آمین. تو یہ عمران خان صاحب کی جو کیا بنتی ہیں سالی, انہوں نے بیسکلی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں. اچھا میں آئی ایم اسٹل ویسے کیوریس کہ اگر یہ خبر لگوائی ہے یا چھپوائی ہے جس طرح مریم بٹو صاحبہ کہہ رہی ہیں, تو کس نے لگوائی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے نا کہ اس کا نام تو پن پوائنٹ کیا جائے, کیونکہ اس میں بھی جس طرح ابھی میں ٹویٹر کے حوالے سے کہہ رہا تھا نا افواہیں چل رہی ہیں, تو ادھر بھی بہت سی افواہیں چل رہی ہیں کہ ایکچولی خبر لگوائی کس نے ہے, ہو ڈیڈ آل دس. تو اور اوون بینٹ جونز جو ہے وہ کیا یہ سب کچھ کر سکتا ہے, مطلب کہ وہ کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے خبر چھاپ دے, کیونکہ بڑا معتبر ایک جرنلسٹ ہے. عظمہ بخاری صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی, ان کی کچھ باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, کچھ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے کہ تحریک انصاف اکانومسٹ کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ کر دیں. میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات سے. میرے خیال میں عظمہ بخاری صاحبہ اس بارے میں بالکل یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ وہی جس طرح میں کہتا ہوں پھوکے فائر نہیں مارنے چاہیے. پھوکے فائر کرنے کے بجائے جو ہے وہ سیدھا سیدھا آپ جا کے مقدمہ کریں. اور جو جرنلسٹ ہیں, دو جو جرنلسٹ ہیں جنہوں نے مل کے ایکچولی یہ اسٹوری دی ہے, ان کو جا کے چیلنج کریں, ٹیک دم ٹو دا کورٹ آف لا. شریف خاندان بھی جو ہے وہ ماضی میں ڈیلی میل کو جو ہے وہ کورٹ لے گیا تھا اور الٹیمیٹلی وہ کیس جیتا تھا وہ. تو اگر آپ کے اگینسٹ اتنی ایک فیک نیوز جو ہے وہ لگائی گئی ہے, جو پہلی بات تو میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ یہ پرسنل ڈومین کی اس طرح کی خبریں لگنی ہی نہیں چاہیے. آئی ایم ناٹ ان فیور آف دس ٹیبلوئڈ سارٹ آف جرنلزم. یہ ٹیبلوئڈ جرنلزم کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اور اگر اس کے اندر حتق عزت ہوئی ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو تو اپنا بڑا پختہ یقین ہے یو کے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ, برطانوی جوڈیشل سسٹم کے ساتھ, تو آپ کو ہر صورت جو ہے اس کو کورٹ میں لے کے جانا چاہیے. آگے کہتی ہیں لاہور لندن اور نیو یارک سے زیادہ محفوظ شہر ہے. تھوڑا جا مٹھا زیادہ ہو گیا میرے خیال میں. وہ چائے میں چینی ڈالتے ہیں, عظمہ صاحبہ نے چینی کے اندر چائے ڈال دی ہے, میرے خیال میں یہ کچھ زیادہ ہو گیا. میں یہاں سے معذرت کے ساتھ ہماری ڈس ایگریمنٹ اب یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگے کہتی ہیں جی اغوان مہاجرین کے حوالے سے یکساں پالیسی اپنائی جائے گی. کالعدم انتہا پسند جماعت کے خلاف کارروائیوں کے دوران 90 فائنینسرز اور سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینے والوں کے خلاف 32 مقدمات درج کیے گئے ہیں. یہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے میرے خیال میں بات کر رہی ہیں. انہوں نے کہا پولیس نے کالعدم انتہا پسند جماعت سے ہتھیار اور بلٹ پروف جیکٹس برآمد کیے اور 92 سے زائد بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ منجمد کر دیے ہیں. کالعدم جماعت کے خلاف درج مقدمات میں 830 لوگ لاہور میں گرفتار ہو چکے ہیں. انتہا پسند جماعت نے مذہب کی آڑ میں انتشار پھیلایا ہے. مذہب کا نام استعمال کرنا ان کا طور امتیاز رہا ہے. پنجاب بھر میں 73,000 کے قریب مساجد کو جیو ٹیگ کیا جا چکا ہے اور 50,000 ائمہ کرام نے خود کو رجسٹر کروا لیا ہے. پنجاب میں 84% ائمہ کرام کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے. اقبال سنگھیڑا کے فرار ہونے کے حوالے سے مجھے معلوم نہیں ہے. یہ اس قسم کے ایشوز کے بارے میں عظمہ صاحبہ کو اکثر معلوم نہیں ہوتا. مرید کے کا بھی جب واقعہ ہوا تھا تو اگلے 48 گھنٹے میں ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے, جبکہ مرید کے جو ہے یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا اس اسٹون تھرو اوے فرام لاہور, لیکن ان کو اس وقت بھی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی. اقبال سنگھیڑا صاحب وہی ہیں جو سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے ایک اسکینڈل میں گرفتار ہوئے تھے, غالباً ADCR تھے وہاں پہ, تو ان کو گرفتار کیا گیا تھا. تو وہ ایک پیٹرول پمپ سے جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ان کو عدالت میں ان کی پیشی تھی اور اس دوران جب وہ سفر کر رہے تھے پولیس کے ساتھ تو پولیس کی حراست سے جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے, اتنی بڑی سٹوری کے بارے میں بھی انہیں کچھ نہیں پتا ہے. اس کے علاوہ
لاہور ہائی کورٹ نے عظمہ بخاری کی فیک نازیبہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے مقدمے میں ملزم کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر ملزم علی حسن کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے عظمہ بخاری کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فیک ویڈیو کیس میں ملزم 25 پیشوں کے باوجود ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہو رہا، جس کے باعث ٹرائل تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، لہٰذا عدالت ملزم اسد علی کی درخواست سے ضمانت جو ہے وہ منسوخ کرے. ملزم علی حسن کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، اکثر اوقات ٹاک شوز میں آتے ہیں، ہمارے بھی ٹاک شو میں آتے ہیں، تو وہ اس ملزم کی وکالت کر رہے ہیں. تو وہ پیش ہوئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی نوٹس کے باوجود ملزم کیوں پیش نہیں ہوا. تو ان کے وکیل اظہر صدیق صاحب نے جواب دیا کہ جی اگر عدالت کہے تو ابھی ملزم کو بلا لیتے ہیں. تو چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ نوٹس ملزم کو ہوا تھا، وکیل کو نہیں. تو عدالت نے عدم پیشی پر ملزم علی حسن کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی اور درخواست پر کارروائی جو ہے وہ ملتوی کر دی. مطلب یہ اتنا میں اسی لیے بار بار یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے، وہ بار بار مجھ سے آپ لوگ پوچھتے ہیں نا ڈیفینیشن لونڈے لپاڑے کی، وہ یہ ہے وہ گندگی جو عورتوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے. عظمہ بخاری صاحبہ کو اس طرح ٹارگٹ کیا گیا. اب میں نے ابھی آپ کو کہا ہے میرا عظمہ بخاری صاحبہ سے کہاں پہ اختلاف ہے، بے شک ہے، لیکن کبھی بھی ان کے اگینسٹ کوئی نازیبہ یا گھٹیا قسم کی گفتگو نہیں کی جائے گی. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایڈا تاڑے اندر تپڑ ہوتا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر، تو تم لوگ چیزیں ڈال دیتے ہو، پھر اس کے بعد عدالت میں آ کے سامنے کھڑے بھی ہو، ہمت پیدا کرو کہ ہاں جی میں نے کیا اور میں ہر قسم کی کارروائی کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. یہاں سے آگے بھاگ جاتے ہیں. زاہد گشکوری صاحب ہیں، ہم نیوز کے سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی شاہد بھٹی، یہ شاہد بھٹی جو ہے بیسکلی وہ شخص ہے جس نے شاہ زیب خانزادہ کی ان کی فیملی کے ہمراہ وہ جو بدتمیزی کی تھی اور ویڈیو بنائی تھی، اس کے بارے میں گفتگو ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ وہ کون ہے. تو انہوں نے کہا جی شاہد بھٹی the alleged habitual harasser in Shah Zeb Khanzada case confesses before officials that he, Shahid Bhatti, deliberately and willfully targeted prominent anchor Shah Zeb Khanzada and his family in known shopping mall in Toronto last week. Pakistan Mission, as officials said, gathered details of the case in hand and 3 more alleged harassment cheat cases Shahid Bhatti was facing in Ontario, Toronto and in Gujranwala accordingly. تو اس کے اگینسٹ یہ جو شاہد بھٹی ہے، یہ اس کی تصویر بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ بیسکلی بندہ تھا جس نے یہ حرکت کی ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے اس طرح کے اور بھی کیسز ہیں. مجھے اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ پتر ادھر آ کے گل کرنا، اتھے بہ کے کی فائدہ، ادھر آ تیرے اندر اتنا تپڑ ہے تو ادھر آ کے یہ بات کر. اور وہ اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ذرا پاکستان میں آ کے اس طرح کی حرکت کریں. یہ ادھر کونے خدروں میں بیٹھ کے جو ہے وہاں پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ویسٹ کے اندر ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. دیز گائز نیڈ ٹو بی ٹاٹ اے لیسن، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو اور کوئی علاج نہیں ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے نئے وزیر اعظم راجہ فیصل راٹھور سے وزارت عظمیٰ کا یہ حلف لیا. حلف برداری کی تقریب میں گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، فریال تالپور اور ارکان اسمبلی سمیت اعلیٰ سول قیادت اور عسکری حکام بھی شریک ہوئے. آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھانے والے فیصل راٹھور کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری، فریال تالپور، بلاول بھٹو زرداری کا شکر گزار ہوں کہ یہ ذمہ داری انہوں نے سونپی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے پاس 3 حکومتیں جو ہے وہ صوبائی سطح کے اوپر ان کے پاس ہیں، سندھ، بلوچستان اور اب آزاد کشمیر. جبکہ فیڈرل گورنمنٹ آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ میں ود دا سپورٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی، اور پنجاب میں نون لیگ، جبکہ پی ٹی آئی کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، انہوں نے مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا انہوں نے اظہار کیا. خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا آزاد کشمیر کی کیا سیاست ہے، کل تک جو وزیر اعظم کی کابینہ میں رکن تھا وہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دیتا ہے اور خود وزیر اعظم بن جاتا ہے. عدم اعتماد ایک شخص کے خلاف نہیں، حکومت کابینہ کے خلاف بنتا ہے. اقتدار کی میوزیکل چیئرز نے سیاستدانوں کے ضمیر مردہ کر دیے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب کی اپنی جماعت نے بھی تو اس میں سپورٹ کیا ہے، مطلب مسلم لیگ نون نے بھی تو سپورٹ کیا ہے اس ساری کارروائی کے اندر. لیکن خواجہ آصف صاحب کی نا ایک عادت ہے کہ وہ بلنٹلی بول دیتے ہیں، وہ ڈھکی چھپی نہیں رکھتے، وہ بول دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی لگائی ہے انہوں نے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں بسیا خیل کی حدود میں خودکش حملہ ہوا ہے. پولیس حکام نے کہا ہے جی موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے غوڑا پل سورانی کے مقام پر خود کو اڑا لیا. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ذرائع کے مطابق یہ واقعہ بنو شہر سے دور صبح کے وقت پیش آیا. خودکش بمبار کی طرف سے دہشت گردی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ پولیس چیک پوسٹ سے تقریباً 80 میٹر دور تھا.
تو وہاں پہ جو ہے اس نے دھماکہ کر دیا. بیوقوف تھا, مطلب اس کو آتا بھی نہیں ہوگا میرے خیال میں, صحیح طرح ٹریننگ بھی نہیں ان کو دی ہوگی. اچھی بات ہے, آپ اگر دہشت پھیلانے کی کوشش کریں تو آپ کا انجام جو ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر دی ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ججز کے استعفے آئے ہیں, اب تک 3 ججز کے استعفے آ چکے ہیں, اس پہ انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ کے ججوں کو ان کی مرضی کے بغیر صوبوں کے درمیان ٹرانسفر کرنے کا اختیار جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دینے والی متنازع 27ویں ترمیم کے بعد ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ہائی کورٹ کے کم از کم 4 ججز استعفیٰ دینے کے اوپر غور کر رہے ہیں. ذرائع نے بتایا کہ ان 4 ججوں نے حال ہی میں اپنی ہائی کورٹ کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی برات کے مفصل معلومات طلب کی ہیں. زبانی طلب کی گئی یہ معلومات پینشن کے فوائد اور جن تاریخوں میں یہ فوائد مل سکتے ہیں ان کی تفصیلات, اپنی باقی رہ جانے والی رخصت اور ان کے زیر استعمال سرکاری گاڑیوں کی موجودہ قیمت اگر وہ یہ گاڑیاں خریدنا چاہیں تو کے متعلق ہیں. ذرائع کے مطابق معلومات طلب کیے جانے کے اس واقعے سے جوڈیشل حلقوں میں یہ افواہیں سرگرم ہیں کہ یہ 4 ججز سرگرمی کے ساتھ اس آپشن پر غور کر رہے ہیں کہ نئے صوبوں یا علاقہ جات میں ٹرانسفر ہونے کے بجائے استعفے دے دیے جائیں. ان میں سے 2 ججز ایسے ہیں جو آئندہ ماہ کسی بھی وقت پینشن کے لیے اہل ہو جائیں گے, جس سے ان کے فیصلے کے حوالے سے بے یقینی پائی جاتی ہے. ذرائع کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے استعفے کا فیصلہ کیا تو اب تک یہ واضح نہیں کہ استعفے فوراً آئیں گے یا جب وہ پینشن اور برات کے لیے کوالیفائی کر لیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ بھی واضح نہیں کہ یہ لوگ مل کر استعفیٰ دیں گے یا ایک ایک کر کے. حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ ری شفلنگ ضروری ہے تاکہ ایسے ججوں کے رویے کے مسائل کو حل کیا جا سکے جو حکومت کے بقول عدلیہ کی بے توقیری کا سبب بنتے ہیں. تاہم دیگر لوگوں کی رائے ہے کہ 27ویں ترمیم نے عدلیہ کی آزادی کو زبردست دھچکا پہنچایا ہے اور ایسی صورتحال میں آزاد خیال ججوں کے لیے عہدوں پر باقی رہنا مشکل ہو گیا ہے. اگرچہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان آئینی طور پر ججوں کے تقرر اور ٹرانسفر کا اختیار رکھتا ہے, لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی موجودہ تشکیل کے ذریعے بظاہر حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ جناب قومی سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI ان کی جانب سے جناب 9 افسران کو OSD بنا دیا گیا ہے. NCCI جو ہے وہ بڑے سویر قسم کے اسکینڈل کا سامنا کر رہی ہے اور وہی ہے بیسکلی کرپشن کے الزامات ہیں, اور NCCI ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور اس میں تمام 9 افسران کو کرپشن اسکینڈل میں ملوث ہونے کے حوالے سے کہا گیا جی وہ ملوث پائے گئے ہیں, اور تمام افسران کو NCCI ہیڈ کوارٹرز میں کلوز کر دیا گیا ہے. اور اس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر پشاور عامر نذیر, ایڈیشنل ڈائریکٹر کوئٹہ حیدر عباس, ڈپٹی ڈائریکٹر سلیمان شامل ہیں, جبکہ راولپنڈی, گجرانوالہ اور ایبٹ آباد کے 4 سب انسپیکٹرز بھی اس لسٹ کے اندر شامل ہیں. اب اندازہ کیجئے کتنے بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ یہ کام ہو رہا تھا. اس کے علاوہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے, اور پاکستان کی پہلی نجی کمپنی ہمالائن ارتھ ایکسپلوریشن نے امریکی کمپنی نووا منرلز کے ساتھ ریئر ارتھ منرلز اور قیمتی دھاتوں کا جو ہے وہ ایک معاہدہ کیا ہے, اور معاہدے کے تحت پاکستانی نوجوانوں کو امریکہ میں بھیج کر معدنیات کے شعبے میں تربیت دی جائے گی. اور ہمالائن ارتھ ایکسپلوریشن کے چیئرمین حنیف گوہر نے کہا ہے کہ جی امریکی کمپنی پاکستانی معدنی شعبے میں $500 ملین کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کرے گی. اس کے علاوہ جناب آسٹریلوی حکومت نے افغان طالبان حکومت کے اوپر جو ہے وہ نئی پابندیاں عائد کرنے کی تجاویز جو ہیں وہ پیش کی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلوی وزارت خارجہ اور تجارت نے اپنی خود مختار سینکشنز ریگولیشنز 2011 میں ترمیم کا مسودہ تیار کیا ہے جو افغانستان کی پالیسیوں سے متعلق ہے. ان تجاویز میں شامل ہے کہ طالبان سے منسلک اشخاص یا اداروں کو پابندی کے دائرے میں لانے کے نئے معیار بنائے جائیں اور افغانستان کو اسلحہ یا اسلحے سے متعلق خدمات فراہم کرنے پر مکمل پابندی لگائی جائے. اس کے علاوہ سعودی ولی عہد 7 سال کے بعد دورہ امریکہ پر واشنگٹن پہنچ گئے ہیں. محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا ہے, اور ابھی کل رات کو ہی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی ہم سعودی عرب کو جو ہے وہ F-35 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ ہم دینے جا رہے ہیں. سعودی عرب نے پچھلے چند سالوں کے اندر جو ہے اپنے جو دفاعی ایسٹس ہیں ان کو کافی حد تک انہانس کر لیا ہے, اور F-35 جو امریکن ایک فائٹر جیٹ ہے وہ اٹ از ون آف دا لیٹسٹ فائٹر جیٹس, اور وہ اب سعودی عرب جو ہے اسے ایکوائر کر رہا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ آلریڈی ایک دفاعی معاہدہ آپس میں ہوا ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے کے اوپر حملہ جو ہے تصور کیا جائے گا. تو اگر سعودی عرب کو یہ F-35 ملتے ہیں اور پاکستان کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو کیا یہ F-35 جو ہے وہ پاکستان کی مدد کے لیے آئیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. پاکستان کے پاس تو آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ J-10Cs بھی موجود ہیں, اپنے بھی ہمارے لڑاکا طیارے JF-17 بھی موجود ہیں, F-16 بھی موجود ہیں, لیکن اگر سعودیز کے پاس یہ F-35 آتے ہیں تو کیا وہ بھی پاکستان کی مدد کے لیے آئیں گے یا نہیں؟ اور اگر آتے ہیں تو پھر پاکستان کی جو پاور ہے وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, آپ خود ہی اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے سامنے آئی ہے, بلکہ 3 خبریں کرکٹ کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی وومن کرکٹ ٹیم نے جناب اپنا بھارت کا دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے.
بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش وومن ٹیم نے دسمبر میں 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے بھارت کا دورہ کرنا تھا، لیکن بنگلہ دیش اور بھارت کی وومن ٹیموں کے درمیان سیریز ICC FTP کا حصہ تھیں، اور کرکٹ کی ویب سائٹ کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے وومن ٹیم کا دورہ بھارت ملتوی کرنے کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، حسینہ واجد کی حکومت جانے کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات جو ہے وہ کافی تناؤ کا شکار ہیں، جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں وہ کافی حد تک امپروو ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی کرکٹر بابر اعظم کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ سری لنکا کے خلاف تیسرے ون ڈے میچ میں آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا بلہ جو ہے وہ وکٹوں پر مارا تھا، اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر لیول 1 کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 10% جرمانہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور ڈسپلنری ریکارڈ میں 1 ڈی میرٹ پوائنٹ جو ہے اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سابق ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی نے سابق کپتان سرفراز احمد کو PCB میں ذمہ داریاں ملنے کے اوپر جو ہے استعفیٰ دے دیا ہے، مطلب ان پروٹیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سرفراز احمد کو بیسیکلی پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کا انچارج بنایا گیا ہے۔ تو اظہر علی صاحب جو ہیں وہ اس سے زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے اور انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔